نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سیرہ لائیو سیشن کا پارٹ 20، اور ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے 2 پارٹ سے تقریباً کہ قریش نے کیا 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 اور کس طرح سے کوشش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام، قرآن جو اللہ تعالیٰ ان پہ نازل فرما رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے مکہ والوں کو اس کی اشاعت نہ کر سکیں، کسی بھی طرح سے اس کو وہ روک لیں۔ اور انہوں نے کئی مختلف طریقے آزمائے۔ سب سے پہلا طریقہ انہوں نے آزمایا کہ وہ ان کے قبیلے کی لیڈ کے پاس، جو ابو طالب جو اس وقت جو ان کے چچا بھی تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ روکیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے قرآن کی ریسیٹیشن کو بین کرنے کی کوشش کی، ہر جگہ کہ کوئی شخص قرآن نہ سن سکے، اس کے بیچ میں انتہائی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ایسی حرکتیں کی کہ کسی طرح سے قرآن کی آواز جو ہے وہ کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا عام پبلک میں، اور ہر جگہ جو ہے ان کا کیریکٹر اسیسینیشن اور ان کا مذاق بنانا جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں وہ ہوا۔ پھر ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگائے، ہر طرح سے ان کو اکیوز کیا، ان کو نہ صرف ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی بلکہ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگائے کہ یہ تو کوئی کاہن ہیں، یہ تو کوئی ساحر ہیں یا شاعر ہیں یا مجنون ہیں، ہر طرح کے غلط الزامات لگائے۔ پھر یہ ہوا، پھر اب ہم جس طریقے پر آئے ہیں تو ہم نے ان 4 طریقوں کی بہت ڈیٹیل میں بات کر لی تھی۔ اب جو 5واں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو خاندان کے بڑے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح ابو لہب ہو گیا، ابو جہل دور کا رشتہ دار ہی ہے، یہ لوگ مکہ سے آنے جانے والے باہر کے جو راستے تھے ان پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کوئی مکہ میں داخل ہوتا تھا، کوئی جس طرح حج کا سیزن ہوتا تھا تو حاجی آتے تھے، یہ ایک ایک کو پکڑ کے کہتے تھے کہ دیکھو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تم لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہے آج کل جو کہ اس طرح مجنون ہے اور ساحر ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا کلام ہے کہ اگر وہ تم سن لوگے نا تو تم پر وہ سحر ہو جائے گا، اس کا سحر ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ جب اس آدمی کو دیکھو تو ہم میں سے کسی کو پکڑ کے پوچھو کہ یہ ہے وہ آدمی، اور اپنے کان بند کر لو، اور ہرگز جو ہے نا سننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ جو میسیج یا جو اس کا کلام ہے اس شخص کا وہ اتنا میسمرائزنگ ہے کہ تم فوری طور پہ مسحور ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے ایک ایک بندے کو نا پکڑ کے یہ کہنا شروع کر دیا اور اس کو بتانا شروع کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہونا تھا، کیونکہ پھر وہ یہ بتاتے تھے اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہم تمہارے جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کسی مصیبت میں نہ پڑو، اور یہ شخص ہمارا رشتہ دار ہے۔ ابو لہب کہتا تھا یہ تو میرا بھتیجا ہے، تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا اپنے بھتیجے کے بارے میں تو تم لوگوں کی بہتری چاہتا ہوں، اس لیے ہم یہاں پہ کھڑے تاکہ تم لوگوں کو وارن کریں۔ اور اس طرح یہ ہر باہر سے آنے والے بندے کو نا پکڑ کے اس طرح سے وارن کرتے تھے، اور اس کا اثر بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ پھر ایسا ہی کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے کہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ہیں وہ شخص، تو ان سے دور بھاگتے تھے، وہ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کی بات نہیں سنتے تھے، اپنے کان بند کر لیتے تھے۔ لیکن اس کا الٹا بھی اثر ہوتا تھا، جیسے کہ ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہنے کو 9/11 اور یہ ساری حرکتیں اور مسلمانوں کو اتنا بدنام کرنے کے لیے اتنا سوشل میڈیا پہ سارا کچھ ڈالا جاتا ہے، فالس ایکیوزیشنز اور غلط میڈیا پوسٹس ڈالی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر کئی لوگ متنفر بھی ہوتے ہیں اسلام سے، مگر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وجہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، ان لوگوں کو اتنا بھلا برا کہا جا رہا ہے تو آخر مسئلہ کیا ہے۔ اور جب وہ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرآن تو وہ خود ہی حقانیت جان جاتے ہیں اسلام کی، اور پھر خود ہی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بھری پڑی ہیں، انٹرنیٹ خود بھرا پڑا اس قسم کی سٹوریز سے جو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اسلام
کے بارے میں جاننا ہی اس لیے شروع کیا کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اتنی بڑی برائی ایسی کیا چیز ہے جو دنیا میں پنپ رہی ہے اور جس کے بارے میں وارن کیا جا رہا ہے مگر اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہ جاننے کے لیے جب قرآن پڑھتے ہیں لوگ تو وہ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کا پتہ لگ جاتا ہے. اسی طرح 9/11 کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں غزہ وار کے بعد کس قدر لوگ ہیں جنہوں نے آن لائن آ کر جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور جو کوئی مسلمان نہیں تھے انہوں نے صرف ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر کام شروع کیا اور غزہ کی امداد شروع کی، اس کے بارے میں بولنا شروع کیا. اینڈ ان دی اینڈ دے ٹرنڈ اپ ٹو بی اے مسلم، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مذہب ہے ان لوگوں کا کہ جو اس قدر پرسیکیوشن کے باوجود بھی وہ اپنے مذہب سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کوئی بھی شخص فلسطین کا بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور یہ جتنی ٹیکٹکس یوز کی ہیں نا قریش نے، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سچے شخص کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہی ساری ان میں سے کچھ یہی سب کچھ آپ کو ملے گا ریپیٹیڈلی. دنیا کہنے کو آگے بڑھ گئی ہے مگر حقیقت میں ہم صرف اپنی ہسٹری ہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں میں سے یہ جو حجاج آتے تھے مکہ میں، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ آیا. جب اس سے یہ بات کی ابو جہل اور ابو طالب نے، ابو لہب نے، کہ اس طرح یہ آدمی ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ ساحر ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اس آدمی نے کہا اچھا وہ ساحر ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو وچ ڈاکٹر ہوں، میں تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو میں اسے ضرور ملوں گا اور میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اب یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکے. اب یہ شخص ڈھونڈتا اسپیشلی آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں آخر آپ کو ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے، میں ڈاکٹر ہوں. اگر آپ مجنون ہیں، آپ کے اوپر کوئی مجنون لفظ جو وہ جن سے نکلا ہے نا، جن جس کے اوپر حاوی ہو جائے اس کو کہتے ہیں مجنون. تو اس شخص نے کہا اگر آپ مجنون ہیں تو میں وچ ڈاکٹر ہوں اور میں علاج کرتا ہوں ایسے لوگوں کا، اور آپ مجھے بتائیں. اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور سنو. اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کیا. ان الحمد للہ نحمدہ نستعینہ نستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جب یہ پڑھنا شروع کیا تو وہ شخص جو ہے ابھی خطبۃ الحاجہ ہی ختم نہیں ہوا، ابھی تو میسج شروع ہی نہیں ہوا، ابھی خطبۃ الحاجہ ہی چل رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ شخص فوراً اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا رک جاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، پھر سے سناؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، پھر پڑھو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا. اور پھر اس شخص نے پوچھا یہ آخر کیا ہے، تم کون ہو، یہ کس طرح کا کلام ہے، کون سا میسج ہے؟ یعنی کہ وہ وچ ڈاکٹر تھا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص مجنون تو نہیں ہو سکتا جو اتنی خوبصورت یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ کلام ہی انسانی نہیں ہے. تو اس نے فوراً ان سے پوچھا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں ایک رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اور یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں سب لوگوں کو اس کی طرف دعوت دوں، اس کو بلاؤں. اور یہ شخص اتنا متاثر ہوا، فوری طور پر جو ہے اس پہ اتنا اٹریکٹ ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو جس طرح کے مرضی انہوں نے ٹیکٹکس اپنائے، ہر چیز کے پروز اور کونس تھے. جن لوگوں کے دل میں آلریڈی خرابی تھی، کمی تھی، وہ تو نہیں آتے دین کی طرف، مگر جن کے دل میں رائے برابر بھی سچائی جاننے کی کوشش ہوتی ہے نا، لگن ہوتی ہے، ان کو ضرور مل جاتا ہے. اور یہی طریقہ ہے، یہ ایک سے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آپ ایک دفعہ مانگیں، سچے دل سے مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت دیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح ہدایت کیا ہے اور غلط کیا ہے، بس آپ مجھے صحیح کی طرف خود ہی گائیڈ کر لیں. تو آپ یقین کریں آپ کے سامنے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اس طرح بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ پکڑ کے نا
اور اس سیدھے راستے کے اوپر لے کر چل پڑتے ہیں. تو یہ بالکل وہی بات ہے. پھر ہم چھٹی ٹیکٹک کے اوپر آتے ہیں. اب وہ کیا تھی کہ انہوں نے کوشش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں نا. اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے نہ انہوں نے سنی ہیں نہ دیکھی ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ معجزے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں معجزے دکھائیں. اور اس کا ذکر بڑا ڈیٹیل میں قرآن میں آتا ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ ہے، اور کہا ہم تمہیں ہرگز نہ مانیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ جاری کر دو. یعنی کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مکہ اس بالکل ڈیزرٹ تھا اور وہاں پر کوئی پانی کی سہولت نہیں، کچھ نہیں ہے. تو ان کے لیے یہ بہت بڑا میریکل ہوتا کہ مکہ کے بیچوں بیچ کوئی نہر نکل آتی، کوئی چشمہ نکل آتا. تو انہوں نے یہ معجزہ جو ہے یہ مانگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر اس کی آیت نمبر 91 سورہ اسراء کی ہے، یا تمہارے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ ہو، پھر تو اس باغ میں بہت سی نہریں جاری کر دو. یعنی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ کے بزرگیدہ بندے ہو، ان کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم ہی اتنے امیر کبیر ہو جاؤ، تمہارے لیے ایک پورا الگ سے ایک باغ آ جائے کھجوروں کا، انگوروں کا. اور انگور بھی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مکہ میں کوئی فصل نہیں اگتی، مکہ میں نہ کھجوریں اگتی ہیں نہ انگور اگتے ہیں. یہ سب ارد گرد کوئی طائف سے کہیں آپ کو پتہ ہے جدہ وغیرہ سے اور مدینہ سے، یہ ساری چیزیں وہاں سے آتی تھیں. امیڈیٹلی مکہ میں کوئی فصل نہیں اگتی مکہ میں، اور کوئی نہریں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے چیلنج بھی کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوتا تمہارے لیے کہ کھجور کا کوئی یا انگور کا باغ ہو اور پھر اس باغ میں بہت سی نہریں جاری کر دے. اور پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 92 جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، یا جیسا تم خیال کرتے ہو کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے تو اللہ اور فرشتوں کو روبرو لے آؤ. یعنی کہ پھر وہ حد اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ جس طرح تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو کہ آسمان ٹکڑے ہو کے گر جائے گا اور قیامت آ جائے گی اور کچھ ہو جائے گا، تو ایسا کر دو، ہمارے اوپر ایسا کر دو. یعنی کہ یہ بے وقوف لوگ بیسکلی ہر قوم میں ہمیں یہ بات کامن نظر آئے گی کہ اس کے جو انتہائی ایروگنٹ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نبی سے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ آفت لے آؤ جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو. یہ قریش مکہ نے بھی یہی بات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر اس کے بعد جیوز تھے جنہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود اللہ سے بات نہیں کر لیں گے، روبرو نے دیکھ نہیں لیں گے. تو ادھر یہ قریش ہیں، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آؤ. یہ ساری ڈیمانڈز ہمیں سورہ اسراء میں مل رہی ہیں کہ یہ قریش یہ ساری کی ساری ڈیمانڈز کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یا تمہارے پاس کوئی سونے کا گھر ہو یا آسمان پر یا تو آسمان پر چڑھ جا اور ہم تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم پڑھ بھی سکیں. تو مطلب پھر اس سے بھی آگے بڑھ گئے یہ اپنی ڈیمانڈز میں، اور کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھا تو تمہارا اپنا گھر ہی کیوں سونے میں کنورٹ نہیں ہو گیا، تمہیں ہی کیوں اتنی دولت نہیں مل گئی اس دنیا کی، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول اور تم پر ڈائریکٹ وہی آتی ہے اور اللہ تم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تمہارا گھر ہی سونے کا پورا بن جاتا، یا ہمارے سامنے تم آسمان پہ چڑھا کرو اور پھر بھی ہم یقین نہیں کریں گے. اور آگے سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ہم یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم وہاں سے ایک آسمانی کتاب لے کر آؤ. اب آسمانی کتاب پوری کی پوری ہمیں پتہ ہے کہ جیوز کے اوپر جو کمانڈمنٹس آئی تھیں ٹیبلٹس کی صورت میں، وہ ایک دفعہ میں آئی تھیں پوری کی پوری، اور وہ کس طرح سے وہ فیل ہوئی تھیں یا کس طرح سے انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا تھا. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر ہمارے لیے وہاں سے ہمارے سامنے چڑھو اور جا کے وہاں سے کتاب لے کر آؤ اور پھر وہ کتاب ہم پڑھ بھی سکیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو انہیں کہ میرا رب پاک ہے اور میں تو فقط ایک بھیجا ہوا انسان ہوں.
اور یہ میں ایک بشر ہوں. اگین یہ ہمیں بہت بڑی دلیل ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز جو ہو رہی ہے، جس طرح سے ہو رہی ہے، وہ اللہ کا اذن ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی معجزہ، کسی چیز کی قبولیت یا کوئی چیز ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. انہیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور صاف صاف اس آیت میں ہے کہ ہل کنت الا بشر رسول، کہ میں تو صرف اللہ کا ایک بھیجا ہوا رسول، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. پھر وہی بات آتی ہے کہ بہت سارے سیکٹس ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نوری مانتے ہیں. وہ مانتے نہیں کہ وہ بشر ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن آپ کو صاف صاف دیتا ہے، اور اس کے لیے مطلب کسی کو اپنی کوئی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عربک جو ہے وہ ایک لائیو لینگویج ہے. آپ کسی بھی عربی سے جا کے پوچھ لیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، آپ کو بتا دے گا. یا آپ خود ہی جا کے کسی عربک ڈکشنری میں دیکھ لیں، یہاں پہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نورانی ہے یا ان کے اندر کوئی غیر ماورائی طاقتیں ہیں. بالکل وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کمپلیٹ انسان کی صورت میں بھیجا ہے، کیونکہ انسانوں کو ان کا جو ہے نا وہ رول ماڈل بننا تھا. انسانوں کو رول ماڈل کی ضرورت تھی. اگر کوئی فرشتہ آتا یا کوئی اور مخلوق آتی، یا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اتنی طاقتیں دے کے بھیج دیتا، تو وہ انسان تو نہیں رہتا نا. پھر ہم ان کو اپنا رول ماڈل کیسے مانتے؟ تو ہمارے لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ اس کا ثبوت ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 93، جس کو پرابلم ہو وہ پڑھ کے دیکھ لے. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی، جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ شخص ہیں. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ والے معجزات نہیں عطا کیے جو کہ مانگ رہے تھے قریش؟ تو اس کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، بہت سارے معجزات دیے تھے. ہم جانتے ہیں سورہ قمر، شق القمر کا واقعہ جو ہے وہ بالکل ایک کھلی دلیل ہے کہ، اور ایک وہ بہت بڑا میریکل ہے تو جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ ایک بہت بڑا میریکل ہے، اور ہم بار بار سیرہ میں یعنی کہ بار بار دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے موقعوں پر چھوٹے چھوٹے میریکلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ذاتی طور پہ ان کے لیے چلتے پھرتے ہو رہے ہیں. ان کو پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، انہیں درخت بھی سلام کر رہے ہیں، اور جو ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی وہ سب ان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ایسے میریکلس جو یہ لوگ دیکھیں، ان میں سب سے بڑا میریکل جو ہے وہ شق القمر کا ہے، جو کہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر سورہ قمر میں اس کی وضاحت بھی کی. اور پھر یہ کہ اس کو ہم 2-3 پوائنٹس میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے باقی کے ان کے جو مانگے ہوئے معجزات تھے، جو یہ مانگ رہے تھے، وہ کیوں نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے. کہ وہ یہ تھا، اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا بار بار کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ خود قرآن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ، جو کہ ایک لائیو معجزہ ہے، باقی تمام تر انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ان کے وقت تک محدود تھے. وہ نبی گئے اور اس کے بعد وہ معجزہ ختم. اس معجزے کی کوئی کنٹینیویشن نہیں ہے، ہم نہیں دیکھتے. ہمارے پاس دوبارہ کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو ہے وہ دریائے نیل کے پھٹنے کا واقعہ نہیں ہو رہا، یا آپ کے پاس سالے کی اونٹنی دوبارہ نہیں نکل رہی، یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا معجزہ جو کہ کوئی دوسرے نبی لے کر آئے تھے، وہ ہم نہیں دیکھتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دے کے بھیجا ہے جو کہ لائیو ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جب تک یہ قرآن اس دنیا میں رہے گا، اور اس کی انٹرپریٹیشنز ہوتی رہیں گی، اور ہر صدی اور ہر ایرا کے حساب سے نئے سے نئی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہے گی، اور یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. ہر ٹائم کے لیے ویلڈ ہے قرآن. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے.
تو سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک اتنا لائیو معجزہ تھا، اس نے اتنا رہنا تھا رہتی دنیا تک کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو اس کے بعد ضرورت نہیں کسی اور چیز کی، مگر بات وہی ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں معجزہ کیا ہے. کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ اس میں معجزہ کیا ہے. لوگ صرف اس کو ایک کتاب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، زندگی موت پہ، شادیوں پہ، مطلب اس کو نا ایک جھاڑ پھونک کی کتاب بنا لیا ہے. ایک دعا مانگے ہیں ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، یا ہمیں یہ بیماری ہے تو اسے شفا مل جائے، دیٹس اٹ. جبکہ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں، قرآن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا دنیا میں. قرآن بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے. آپ اس کو پڑھیں، یہ مینول ہے آپ کا اپنا. آپ اپنی کوئی بھی نئی الیکٹرانک کی چیز لے کر آتے ہیں، اس کا مینول پڑھ کے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اور اپنے لیے ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مینول بھیج دیا قرآن، ہم اس کو پڑھ کے ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اتنے پورے ہیں اپنی اپنی عقلوں میں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نہیں مانے جو یہ چھوٹے موٹے معجزے یہ مانگ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کو آلریڈی معلوم تھا، اتنی پہلے آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اتنی مخلوقات اور اتنی نیشنز گزر چکی ہیں اس سے پہلے کہ انہوں نے کیا کیا. جب ان کے سامنے کوئی میریکل آیا بھی تو انہوں نے اس کو پھر بھی جھٹلایا. اور یہ خود بھی کہہ چکے ہیں، قرآن نے ریکارڈ کیا اس بات کو کہ اگر تم ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ بھی جاؤ جب بھی ہم نہیں مانیں گے. تو جب دل پر ہی غلاف ہے، جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ان کا ڈیفالٹ یہ ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو ان کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی میریکل آ جائے تو انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ تو ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ہم کیسے جو ہے وہ یہ بھی کوئی جادو ہے اور کوئی سحر ہے اور ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، یہ کوئی میریکل تھوڑی ہے. کہنا تو انہوں نے یہی تھا، اور ہم آگے دیکھیں گے ہوا بھی اسی طرح سے ہے. اور پھر یہ جو شق القمر کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور وہ گھڑی بہت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو جب لوگوں کا بہت زیادہ اصرار بڑھ گیا تو ایک روز انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اچھا اگر آپ واقعی سچ میں پروفٹ ہیں نا تو یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا اس کے 2 ٹکڑے کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت منظور تھا کہ یہ میریکل ہوتا. اور پھر دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ جو چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کا ایک ٹکڑا صفا پہاڑی کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف تھا. اور پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا، وہی جو ہر کافر قوم کرتی ہے. انہوں نے یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا اور انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ نہیں، تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا جو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ اصل میں نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہوا. تو ایگزیکٹلی وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور ایکسپیرینس ہے بہت ساری دوسری نیشنز کے ساتھ کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی معجزہ بھیجا جاتا ہے وہ اس کو نہیں مانتے، جس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزات نہیں دکھا رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کی 6 سورہ میں اور اس کی 111ویں آیت میں کہ اگر ہم آسمان سے اینجلز بھی بھیج دیتے نا، نیچے فرشتے بھی بھیج دیتے اور مرے ہوئے لوگ ان سے بات بھی کرنے لگتے، اور ہم وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے زمین کے خزانے ان کے سامنے لے آتے، یہ پھر بھی نہیں بلیو کرتے، یہ پھر بھی یقین نہیں کرتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. زیادہ تر لوگ ان میں جاہل ہیں اس بات سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اکٹھا ہو جاتا، سب کچھ ایک ساتھ ہو جاتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہوتا، ان لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ ماننا نہیں تھا، کرنا انکار ہی تھا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی لاجک تھی. اور ایک پوائنٹ، فورتھ پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت سے نہیں پھرتے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی چیلنجز کیے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ قبول کر لیتے ہیں. اور اگر وہ قبول کر لیں تو وہ ایک بیک چیلنج کے ساتھ قبول کرتے ہیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا چیلنج قبول کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، جو تم مانگ رہے ہو وہ میریکل ہوگا، لیکن اس کے بعد تمہیں ماننا پڑے گا اور اپنے آپ کو میری سلیوری میں میرا عبد بننا پڑے گا. اور اگر نہیں مانو گے تو پھر میرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر میں عذاب نازل کروں گا. اور آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت آپ کو قرآن میں اور تمام آسمانی کتابوں میں نظر آئے گی کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی میریکل بھیجا ہے کسی بھی قوم کے اوپر، ان کو ساتھ ہی وارن کیا ہے کہ اب اس کے بعد، اور باقاعدہ مدت بھی دی ہے کافی چیزوں میں. تو جس طرح صالح کی اونٹنی جس وقت آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مدت دی، اور جب انہوں نے اس کو مار ڈالا، کاٹ ڈالا، کہ 3 دن تک بس اب تم لوگ کھا پی لو اور انجوائے کر لو لائف کو، 3 دن کے بعد جو ہے وہ سب تباہ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر قوم کو جب یہ چیلنج کسی قوم کا ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو میریکل دکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ چیلنج بیک یہ ہوتا ہے کہ پھر تیار رہو، اب اگر نہیں مانے تو اس کے بعد بہت بڑے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. اور اس سلسلے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ خود مینشن کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے جو ہے ایسی قوم بنایا جس کے اوپر بہت رحمتیں کی، بہت فضیلتیں کی. ان کو پے در پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میریکلز دکھائے، اور ہر میریکل کے بعد جب ان کا ریاکشن بہت ہی جاہلانہ رہا اور وہ پھر گئے اور انہوں نے نہیں اللہ کی بات مانی، تو اس کے بعد ان کے اوپر کیسی کیسی سزائیں آئیں. بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزائیں دی. یعنی کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کا میریکل دکھانا بھی جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے، ایک ٹرائل ہے لوگوں کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس میں ہم ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہے اس پوائنٹ کے متعلق، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ انسسٹ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو صفا کا پہاڑ ہے مکہ میں اس کو سونے کا بنا دیں. اور صفا کا پہاڑ اتنا نہیں ہے جتنا کہ اب تو ایک چھوٹا سا ماؤنٹ سا رہ گیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے اور اس وقت اس کی ٹھیک ٹھاک اونچائی تھی. ٹھیک ہے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوائنٹ پہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ لوگ سنسیئر ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سنسیئر ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو شاید یہ واقعی مان جائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ یہ صفا کا پہاڑ جو ہے اس کو سونے کا بنا دیں، اور ان لوگوں کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو جائیں. تو جس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ کے میسج کو ریجیکٹ کیا، اس کو نہ مانا، تو ان کو دوسرا چانس نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد یہ تباہ برباد کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر بہت برا عذاب آئے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈر گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ یہ بہت 50-50 کا چانس تھا. تو انہوں نے یہ چانس نہیں لیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ ٹھیک ہے آپ نہ اس کو بنائیں سونے کا پہاڑ، لیکن ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے پاس ایک سیکنڈ چانس رہے گا کہ یہ کسی وقت اسلام قبول کر لیں یا ان کی اولادیں قبول کر لیں، یہ کمپلیٹلی نیست و نابود نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی بہت بڑی رحمت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے مکہ والوں کو بچا لیا. ورنہ کئی ایسے موقع آئے تھے جس پہ وہ پورے کے پورے تباہ ہو جاتے، اللہ کا عذاب ان کو مل جاتا. اور یہ صرف اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا اس عذاب سے، اور ہر چیز سے جو ہے وہ بچا کے رکھا. اور پھر
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور بھی کئی ایسی جو ہے وہ قرآنی آیات ملتی ہیں جن میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو یہ مکہ والے تھے انہوں نے کس کس طرح کی ڈیمانڈز کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس کس طرح کے معجزے مانگے جو کہ نہیں ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ سورہ نمبر 17 قرآن کی ہے اور اس کی آیت نمبر 59، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم کسی بھی طرح کے میریکولس سائنز جو ہیں وہ دکھائیں یا شو کریں یا اپنی آیات، اپنی نشانیاں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے دکھائیں، سوائے مگر ایسا ہے کہ پچھلی قوموں نے جب ہم نے ان کو یہ سب کچھ دکھایا تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ ہم نے سمود کے لوگوں کو جو ہے وہ اونٹنی کا بہت ہی کلیئر سائن یا میریکل دکھایا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اور ہم نے ان کو یہ جو نشانیاں تھیں یہ سوائے ایک وارننگ کے اور کسی لیے نہیں بھیجی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی چیز، کوئی پرابلم نہیں ہے سائنس دکھانے سے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ پچھلی ساری قوموں نے اس کو رد کیا وہ نشانیاں آنے کے بعد بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ہم یہ نشانی اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ وہ ایک وارننگ کا ٹائم نہ آ جائے۔ یہ نشانی کا مطلب ہے کہ آخری چیز ہے اور یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اب 7th ٹیکٹک کی، قریش مکہ کی 7th ٹیکٹک جو انہوں نے استعمال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اس میسیج کو پھیلانے سے، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے اسٹریٹ اوے ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے اور ان کو رشوت دینی ایک طرح سے ان کو برائب کرنا شروع کر دیا۔ وہ کس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور ابو طالب کو برائب کیا کہ آپ ایک اور بچہ لے لیں اسی سٹیٹس کا، وہ پال لیں اور یہ ہمیں دے دیں، جس پہ ابو طالب بہت غصہ ہوئے۔ اب یہ جا کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی انہیں کیا کہتے ہیں، اور انہیں طرح طرح کی انہوں نے بھی برائبس دیں، کہ وہ کیا تھیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ مطلب ایک انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن تیار کیا اور ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو نا ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ہماری بات یہ ہے کہ ایک دن ہم تمہارے خداؤں کو جو ہے وہ مان لیتے، اور ایک دن تم ہمارے جو ہے نا وہ خداؤں کو مان لو، یعنی کہ ہم بیسکلی 50-50 کر لیتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا کو بھی مانتے، اللہ کو تو وہ مانتے ہی تھے، لیکن ان کی پرابلم تو یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن ہم تمہارے خدا کو کی ورشپ کریں گے، جیسے تم کہو گے ویسے ہی سارا کچھ کریں گے، لیکن ایک دن جو ہے ہم اپنے خداؤں کی ورشپ کریں گے۔ اب اس کا جو رسپانس تھا یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رسپانس کیا اتارا اور وہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب روز نہیں تو ہر دوسرے دن تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں قرآن میں۔ وہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ جو سورہ کافرون ہے نا، یہ پوری اس موقع پر پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے جواباً ان قریش کو جو ہے وہ بھیجی
کہ مطلب یہ کس قسم کی ڈیل ہے کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دن تم ہمارے خدا کی عبادت کرو. تو یہ اس کا بہترین جواب تھا سورہ کافرون کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. پھر انہوں نے جو ہے ایک دفعہ ابو طالب کے گھر میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، بیسیکلی کہ میٹنگ بلائی، اور پھر اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی بلایا گیا. یاد رکھیں کہ لاسٹ ٹائم جو میٹنگز انہوں نے کی تھیں ابو طالب کے ساتھ، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، اور انہوں نے صرف ابو طالب سے ساری میٹنگ کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں اور اسے یہ کہہ دیں اور یہ کہہ دیں. اس بار انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا وہاں پر اور ان کو ڈائریکٹلی جو ہے نا پروپوزیشنز پیش کیے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے میسج سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کو نہ اس کی اشاعت نہ کریں، اس کو نہ پھیلائیں. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، جب یہ اپنی ساری باتیں کر چکے، اپنے پروپوزیشنز پیش کر چکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں، صرف ایک شرط پہ. تو اس پہ ابو لہب جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ایک؟ واللہ ہم تمہیں 10 باتیں دینے کو تیار ہیں، 10 شرطیں پوری کرنے کو تیار ہیں. کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تم لوگوں سے ایک کلمہ چاہیے، ایک بات تم لوگ میرے پیچھے دہرا دو اور ایک کلمہ چاہیے. تو اس پہ یہ سارے انہوں نے کہا ہاں ہاں بھائی چلو شکر ہے، ایک کلمہ تم جتنے مرضی کہہ لو، اگر اتنی آسان بات تھی پہلے بتا دیتے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے کلمہ چاہیے لا الہ الا اللہ، جس کے اوپر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور اس نے جو رسپانس دیا، اس کا رسپانس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے سورہ صاد میں اس کو بہت اچھی طریقے سے ریکارڈ کیا. اور سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے کہ کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنایا ہے؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اور رب نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ اس کا جواب جو ہے یہ ابو جہل دے رہا ہے، جو کہ قرآن ہمیں سنا رہا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 5 میں. کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنایا ہے؟ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے. اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک اس میں کچھ غرض ہے. یعنی کہ اس کے بعد قرآن ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ سب اٹھے اور کھڑے ہو گئے اور غصے میں پیر پٹکتے ہوئے چلنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ چلو چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو. ہم نے یہ بات اپنے پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے. کہ وہی بات ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ سب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہم نے تو ان کو اس پہ نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے لیے لینیج اور فیملی ہسٹری اور لوگ جو پچھلے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھے. تو وہی بات وہ یہ بھی اسی وقت بھی کر رہے ہیں. کیا ہم میں اسی پر نصیحت اتاری گئی ہے؟ بلکہ نہیں، انہیں تو میری نصیحت میں بھی شک ہے، بلکہ انہوں نے میرا ابھی عذاب نہیں چکھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں میں سے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اتنے ایروگینٹ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو بہت بڑی چیز ہیں، اور اگر کسی کے اوپر آنی تھی وہی تو ہم پر کیوں نہیں آئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں آئی. تو وہ بات ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم میں سے اسی پر صرف نصیحت اتاری گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ انہیں تو میری نصیحت میں بھی شک ہے، انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں چکھا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے سے پھر وارن کر رہے ہیں. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 5 سے 8 کا ترجمہ تھا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اسی ٹیکٹک کے بیچ میں ایک دن یہ لوگ بیٹھے ہوئے اپنی نادی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے ہیں اور قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہر طرح کی غلاظت بک رہے ہیں، جس طرح یہ کرتے تھے کہ ہر شام کو جب وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے تو یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بیچ میں ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش میں اگر تھوڑی بہت وزڈم کسی شخص میں موجود ہے تو وہ یہ شخص ہے، عتبہ بن ربیعہ. یہ وہ شخص ہے جس کو کہ ہم آگے دیکھیں گے سیرہ میں، طائف کے واقعے میں دیکھیں گے کہ جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے جب ان کے اوپر لوگوں نے بہت پتھر برسائے تھے اور ان کو نکالا تھا طائف سے. یہ وہ شخص ہے جو کہ
غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو روک رہا تھا کہ مت جاؤ، اس لڑائی کے لیے مت جاؤ، اور پھر یہ خود بھی مارا گیا اس میں. جب وہاں تک پہنچیں گے تو بہت ڈیٹیل میں ہم جو ہے یہ پورا انسیڈنٹ کریں گے. اینی ویز یہ شخص بھی ان میں موجود تھا، اور یہ اس وقت کافی ایلڈرلی ہے، 60-65 کے قریب اس کی عمر ہے. اور یہ آ کر جو ہے نا یہ ان لوگوں کے بیچ میں قریش کی نادی میں کہنے لگا کہ تم لوگوں نے باقی سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھ لیا، لیکن کیا کسی نے ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی ٹریٹی، کوئی معاہدہ، کوئی کچھ اس طرح کی کوئی چیز ڈائریکٹلی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ٹرائی نہیں کیا اور ہم نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. تو عتبہ نے کہا کہ اچھا میں تم لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھ لو، اور مجھے جو ہے نا تم لوگ اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو، ان کے پاس میں تمہارا ریپرزنٹیٹیو بن کے جاتا ہوں اور میں ان سے یہ باتیں کروں گا. اور عتبہ نے اپنا پلان بیسکلی ان کے سامنے رکھا، جس پہ وہ سارے تیار ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے عتبہ، اگر کوئی تمہارے اس عمل سے کوئی ٹریٹی طے پا جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں، تو یہ تو اس سے بڑی بہتر بات ہی نہیں ہوگی، تم ضرور ہماری طرف سے جاؤ اور کرو. پھر ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے خانہ کعبہ کا، جس طرح وہ طواف کرتے تھے، انہوں نے نماز ادا کی تو عتبہ ان کے پاس گیا. اور کیونکہ یہ سارے آپس میں کزنز ہی تھے، دور پرے کے رشتہ دار ہی ہیں، سارے کے سارے رشتے جو مکہ والے ہیں، قریش والے ہیں. تو اس شخص نے جا کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے. اب یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سے 45 کے درمیان ہے، اور یہ شخص 60-65 کا ہوگا، تو کافی عمر میں بڑا ہے، اور اس نے یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. تو یہ کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے، تم اپنا سٹیٹس بھی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے شہر میں جانتے ہو، تم اپنی لینیج، اپنا خاندان جو ہے وہ بھی جانتے ہو کہ اس سوسائٹی میں تمہارا کیا مقام ہے، کہ تم عبد المطلب کے گرینڈ سن ہو. عبد المطلب اب وہ لیجنڈری شخصیت ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ سب سے عربوں میں سب سے بہترین جو ہے وہ عبد المطلب کی حیثیت ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی لیجنڈری شخصیت نہیں ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنا مقام جانتے ہو، تم عبد المطلب کے پوتے ہو اور تم عبداللہ کے بیٹے ہو، تو پھر یہ تم ایسا کیا لے کر آ گئے ہو جس نے ہماری یہ جو سوسائٹی ہے اس میں دراڑ ڈال دی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. تمہارا جو کچھ تم لے کر آئے، جو میسج جس کی تم اشاعت کر رہے ہو، اس نے ہماری سوسائٹی کو توڑ کے رکھ دیا ہے. تو تم کیا دیکھتے ہو او محمد کہ تم بہتر ہو یا عبداللہ تم سے بہتر تھا؟ ان کے والد کی بات کر رہے ہیں. اور اے محمد تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بہتر ہو یا تمہارے دادا عبد المطلب تم سے بہتر تھے؟ اب اگین یہ ایک جاہلی سوسائٹی کا، یہ ان کی سوسائٹی کا جو ہے نا وہ المیہ کہہ لیں آپ، یا ان کی ٹوٹل ان کا کلچر بیس ہی لینیج کے اوپر کرتا تھا کہ کون کس کو جانتا ہے، کون کس کی اولاد میں سے. اور عبد المطلب انکنٹیسٹڈ لیڈر تھے قریش کے، جنہوں نے اس قبیلے کی بنیاد رکھی، اور لیجنڈری حیثیت تھی ان کی، جن کو ہم نے ڈیٹیل میں شروع کے پارٹس میں کہ کیوں وہ لیجنڈ تھے. اور پھر جو ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے بہتر ہو جائے. ہر شخص جو ہے وہ لینیج پر اتنا زیادہ جمع ہوا تھا، اور یہ کویسچنز انتہائی ٹرکی تھے اس دور کے حساب سے. جس طرح آج کل کہا جاتا ہے نا کہ آپ کنڈیم کرتے ہیں، آپ پہلے حماس کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں، ہر بات میں کہا جاتا ہے نا، یہ ایگزیکٹلی وہ والی چیز تھی کہ جو ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہتر ہو یا عبداللہ بہتر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں یا عبد المطلب تمہارے دادا بہتر تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کویسچنز سن رہے ہیں، اور یہ بڑے لوڈڈ کویسچنز ہیں، اور خاموش رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموشی سے سنتے رہے.
عتبہ کے نزدیک تو یہ بلاسفمی تھی نا، مطلب اس سے بڑی بلاسفمی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہتر ہوں. ہم لوگ جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تھے ان کیس میں، اپنے دادا سے بھی، اپنے والد سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر بنایا. اور مسلمانوں میں بہتری عمر سے یا رشتے سے نہیں ہوتی، آپ کے عمل سے ہوتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر بنایا. تو ہمارے نزدیک ہمیں پتہ ہے، لیکن اس وقت عتبہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بلاسفمی ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اپنے والد سے بہتر ہوں. یہ وہ سوال ہیں، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جن کا جواب اگر آپ ہاں میں دیں تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور اگر نہ میں دیں تو وہ مطلب آپ کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے بیسکلی. تو ایسے سوالوں کے لیے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر یہ وزڈم پتہ لگتی ہے کہ خاموش رہیں. اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموش رہیں، اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی ٹرکی کویسچن ہے، انتہائی جاہلیہ کویسچن ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، وہ بالکل خاموش رہے اور عتبہ کو بولنے دیا، اور عتبہ آگے بولتا گیا. اور پھر وہ آگے بڑا مزید اور کہنے لگا کہ ہم نے یا میں نے اپنے لیے، اور پھر اس نے سارے لوگوں کو انکلوڈ کیا، کہ ہم نے تم سے زیادہ پرومسنگ انڈیویجول نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے. مکہ میں کوئی شخص اتنا پرومسنگ نہیں تھا یا اتنا زبردست کیریکٹر کا نہیں تھا جس کے بارے میں ہمیں بڑی امیدیں تھیں. بیسکلی ایسا ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا تھا جو کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ فلپ کر گیا ہو، پلٹ گیا ہو. اور تم ایک سمبل تھے، ایک آپٹمزم کا ایک سمبل تھے ساری یوتھ میں، اور یہ تم نے کیا کر دیا ہے. بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوگر کوٹڈ انداز میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے اور تم کیا نکل آئے ہو، اور ہم تو جو ہے وہ تمہیں ایک سمبل، ہوپ کا سمبل سمجھتے تھے، اور تم نے تو انتہائی ڈس اپوائنٹ کیا، اور تم تو فیلئر بن کے سامنے آئے ہو. بیسکلی نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر وہ مزید آگے گویا ہوا کہ تمام عرب کے جو لوگ ہیں وہ تمہارا مذاق بناتے ہیں، اور تمہاری وجہ سے وہ ہمارے قبیلے کا مذاق بناتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا مذاق بناتے ہیں کہ یہ کس قسم کا میسج آ گیا ہے، یہ کس قسم کا شخص ان کے بیچ میں آ گیا ہے جو ان کے بیچ میں ہی ایک سول وار شروع کرانے والا ہے. اور اس نے ایک ایکسپریشن یوز کیا، ایک عربی محاورہ یوز کیا جس کے معنی اس طرح سے ہے کہ عربوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے آپس میں جیسے کہ اس پریگننٹ عورت کی جو کہ بس اب جو کہ آخری مہینے میں ہو اور ابھی وہ چلا کے کہنے ہی والی ہو کہ بس میں ڈیلیور کرنے والی ہوں. تو یہ ایک ان کا عربی محاورہ ہے جو کہ اس نے استعمال کیا. جن کے بچے وہ جانتے ہیں کہ آخری مہینے میں یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کے کان جو ہیں وہ اسی اس پہ لگے رہتے ہیں کہ کب جو ہے وہ ماں کہے کہ بس اب ناؤ دس از دا ٹائم، اور پھر جو ہے وہ بھاگم دوڑ اور وہ پینک مچ جاتا ہے. تو بالکل وہی چیز جو ہے وہ یہ عتبہ کہہ رہا ہے کہ عربوں میں آپس میں سول وار ہو جائے گی اگر تم یہ سب کچھ اب آگے یہ شخص ویسے تو جاہل ہے لیکن عقل اس میں بہت اچھی موجود ہے، اور یہ بہت اچھا فورسائٹ کر رہا ہے کیونکہ بعد میں ایسا ہوا، سول وار عربوں میں ہوئی. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب بیسکلی سول وار ہی تھی. تو اور وہ اسی چیز کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ایسا یہ جو تم میسج لے کر آئے ہو نا، یہ اتنی بڑی دراڑ ڈالے گا بیچ میں لوگوں کے کہ اس سے سول وار ہو جائے گی، اور وہ بس ہونے ہی والی ہے. وہ کسی بھی لمحے وہ پھوٹ پڑے گی، اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہو جائے گی. تو یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری اس نے ایک تمہید باندھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کتنا غلط کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے نا بڑے خوبصورت آپشنز ہیں، ان میں سے ایک یا چاہے سارے تم کوئی بھی پسند کر لو، اور ہم تمہیں وہ سب دینے کو تیار ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اگر تو تم چاہتے ہو، اگر تو تم پیسہ چاہتے ہو تو ہم سارے مل کے جو ہے نا تمہارے لیے اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے، بیسکلی فنڈ ریز کریں گے، اور اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے کہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور تمہیں سب سے مالدار انسان بنا دیں گے. اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے یہ کرنے کو تیار ہیں. پھر دوسری کیا آفر دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں عربوں کا کنگ بنا لیں گے.
اب ہم نے بات کی تھی کہ عربوں میں تو کنگ نام کی کوئی ایک سینٹرل ریاست کا تو تصور ہی نہیں تھا پورے کے پورے عرب میں، لیکن اب یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ اپنی ڈیسپریشن کے اندر نا یہ اپنے سر کے اوپر ایک کنگ بنانے کو بھی تیار ہے، اپنی وہ آزادی جو سو کالڈ ان کی آزادی تھی وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے سر کے اوپر اپنا کنگ بنا لیں گے اگر تم یہ سب چھوڑ دو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور پھر تیسری اس نے جو ہے وہ یہ پیشکش کی کہ اگر تم کوئی کسی عورت کو چاہتے ہو، تمہاری نظر میں کوئی ایسی عورت ہے تو ہمیں بتاؤ، اور ہم ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس عورت سے تمہاری شادی کر دی جائے، مطلب ہر حالت میں تمہیں وہ مل کے رہے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اب ان مردوں کو زیادہ تر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زر، زمین، یا پھر کیا کہتے ہیں پاور، انہی چیزوں میں سے نا۔ تو اب وہ ان کو پاور اتھارٹی کی بھی پیشکش کر رہے ہیں، کنگ بنانے کی، پیسے کی پیشکش کر رہے ہیں، عورتوں کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے آف کورس آخر میں ایک اور پیشکش بھی کی، اور یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دماغی حالت خراب ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے، تو ہم بہترین جو ہے نا وہ عرب کا ڈاکٹر ارینج کریں گے یا باہر سے ہم بلا لیں گے، اور ہم تمہارا علاج بھی کرانے کو تیار ہیں۔ اب یہ چاروں کنڈیشنز جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھی، اور ہم یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے آرام سے سنی، اور سننے کے بعد ان سے کہا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ تو بیسکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں یو ڈن؟ تو عتبہ نے کہا ہاں ختم ہو گئی۔ اچھا، پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے بات کرنے کا یا سننے کا کیا طریقہ ہے، کہ کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ پوری طرح سے ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں بغیر انٹرپٹ کیے ایک دفعہ بھی۔ اور یہ ہمارے مسلمانوں میں آج کل نا سب سے بری عادت پڑ گئی ہے کہ کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً بیچ میں کود پڑتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ تو جو ہوا، یا پھر او نہیں 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 تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ یا ہمیں کوئی بھی ہم کاٹ کے ہم پہلے اپنی بات بیچ میں ڈال دیتے ہیں اگلے کی بات سننے کے بجائے، اور اگلے کی بات کو انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، میری بات کی زیادہ اہمیت ہے، آپ میری بات سنیں۔ تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سارے انٹریکشن سے نا یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کے سبق جو ہیں یہ بھی بڑے اچھے ملتے ہیں، کہ کس طرح وہ خاموشی سے بات سنتے رہے، انہوں نے کس بات کا جواب بالکل دینا مناسب ہی نہیں سمجھا، وہ جو 2 سوال عتبہ نے پوچھے ان کا جواب ہی نہیں دیا کیونکہ ان کا جواب بنتا ہی نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینا، اور اگر وہ دے بھی دیتے تو اس کی جاہلی عقل میں اس کی ایک لمیٹڈ عقل ہے، ایسے شخص کی ایک لمیٹڈ عقل ہے، آپ جس سے بات کریں جس کو جواب دیں اس سے اس کی عقل کا لیول سمجھ کے جو ہے اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اگر میں نے اس کو جواب دیا تو اس کو لگے گا کہ یا تو یہ جیت گیا یا پھر یہ کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو دونوں ہی کام نہیں کیے، اس سے بہتر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، خاموش رہے۔ اور پھر جب یہ بات ختم ہو گئی تو اس سے آرام سے پوچھا اچھا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہو گئی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اب تم مجھے سنو خاموشی سے، اب یہ میری باری ہے، ٹھیک ہے نا، اٹس مائی ٹرن ناؤ، اب تم مجھے سنو اور کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت شروع کی، اور جب جیسے جیسے پڑھنی شروع کی نا، اچھا اب یہ عتبہ جو تھا نا یہ اپنی بات ختم کر کے ایسے پیچھے اپنے سر کے ہاتھ رکھ کے آرام سے بیٹھ گیا کہ میں نے تو اپنا جیسے کہتے ہیں نا کیس بڑا زبردست پلیس کر دیا ہے، اور یہ بیٹھ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی ٹرن۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جو ہے یہ سورہ فصلت کی آیات پڑھتے گئے، اور اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ آپ لوگ ان کو ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو ان کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں جہاں تک پڑھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
یہ کلام رحمان رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں. یعنی ایسا قرآن ہے جو کہ عربی زبان میں ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانش مند ہیں. بشارت دینے والا ہے روح گردانی کی، پھر وہ باوجہ اعراض کے اس کو سنتے ہی نہیں. اب آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سامنے عتبہ بن ربیعہ بیٹھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ لگی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، سو آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اس کی طرف سیدھ باندھ لو اور اس سے معافی مانگو. اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں. آپ فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو باوجود اتنی بڑی وسعت کے 2 روز میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا رب ہے. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے اور اس نے زمین میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں تجویز کر دیں. 4 دن میں جو شمار ہوا پورے ہیں پوچھنے والوں کے لیے. پھر آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی جو اس وقت دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں گویا خوشی سے آؤ یا زبردستی سے. دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں. سو 2 روز میں اس کے 7 آسمان بنا دیے. اب یہ پورے 7 ڈیز ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ نے پوری تقسیم بتا دی کہ کتنے دنوں میں کیا کیا بنایا. اور ہر آسمان میں ان کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا اور ہم نے اس کے قریب والے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور اس کی حفاظت کی تجویز کی، زبردست واقف الکل کی. پھر اگر یہ دلائل توحید سن کر بھی یہ لوگ توحید سے اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی عاد اور سمود پر آفت آئی تھی. یہاں تک پڑھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ 13ویں آیت ہے. یہاں تک پڑھا اور اس کے بیچ میں جو وہ بڑے اطمینان سے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دم اس کے چہرے کی جو تاثرات تھے وہ بدلنے لگے، بدلتے یہاں تک پہنچا کہ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری آیت پڑھی کہ میں تمہیں ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود پر آئی تھی، تو عتبہ بن ربیعہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا فوراً. اس کا بس 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 اس سے آگے نہیں. میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اپنی قرابت داری کا، میں تمہیں اس رشتے کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی عمر کا واسطہ دیتا ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ بس کر دو، یہ آفت مت لانا. یعنی کہ قرآن نے اس کے دل کے اوپر ایسا اثر کیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے تو قرآن نہیں نہ سنا تھا، سوائے چند ان کے جنہوں نے جو کہ رات کی تاریکی میں جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے سنتے تھے. یہ باقی کی یہ جو ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے تو ان انٹرپٹڈ قرآن سنا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو خود جو ہے قرآن کو بہت شور مچا کے اور اس کی اشاعت رکوائی تھی. تو یہ عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی ولید ابن مغیرہ کی، اور اس ویک یہ عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ ان انٹرپٹڈ اس نے قرآن کی کچھ آیات اور صرف 13 آیات سنی ہے اور اس کے اوپر ایسا اثر ہوا، اس کا دل ایسا ڈرا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ان سے گڑ گڑانے لگا کہ جو ہے وہ بس کر دو، یہ آفتیں مت لانا، یہ ہم پر یہ آفت نہیں لانا، ہم پہ ہرگز یہ آفت نہیں لانا، میں تم سے کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں یہ میٹنگ کر رہا تھا ان کے گھر میں یا کہیں پہ بھی، یہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا. یہ کچھ نہیں اور آگے کہہ سکا، جو کہ اتنی لمبی اس نے تمہید باندھی تھی اور اتنی اس نے جو ہے وہ پیشکشیں کی تھی. اور کیوں نہ ہوتا، مطلب ہم لوگوں کے لیے قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، ہماری زبان نہیں ہے قرآن کی،
مگر اس کا ترجمہ ہی پڑھیں آپ، وہی اتنا اثر کرتا ہے، تو پھر جن کو سمجھ میں آ رہا ہے ان پر کیسے اثر نہیں ہوگا؟ ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ریئل ٹائم میں لائیو ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، تو ان کے اوپر کیسے اثر نہیں ہوگا؟ مطلب یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے، اور نہیں تو کیا ہے۔ خیر، ہم اپنی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ یہ محفل برخاست کر کے خود ہی نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو اس نے پیشکشیں کی تھیں اس نے دوبارہ یہ بھی نہیں پوچھا، اور یہ گھبرائی ہوئی حالت میں بڑبڑاتا ہوا اور کانپتا ہوا واپس گیا نادی میں۔ وہ لوگ جو بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ یہ کیا نیوز لے کر آتا ہے نا، ابو جہل، ابو لہب اور وہ سارا کا سارا ٹولہ، موب گینگسٹر ٹولہ جو تھا، وہ سارا کا سارا انتظار کر رہا تھا کہ یہ کیا واپس لے کر آتا ہے۔ اور یہ شخص بری حالت میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ان سے پوچھا، ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میری بات غور سے سنو، اس آدمی کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے جا کے ان کو یہ کہا، اس آدمی کا پیچھا چھوڑ دو، بالکل اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں اس سے ایسا کلام سن کر آیا ہوں کہ جو کہ میں نے کبھی نہیں سنا اس سے پہلے، اور اس میں سے کچھ کی تو مجھے سمجھ میں آئی ہے، میں پورا نہیں سمجھ سکا۔ تو اب جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ مطلب پہلے ابو سفیان نے بھی یہ بات کی تھی، پھر ولید بن مغیرہ نے بھی بات کی تھی، اب یہ عتبہ بن ربیعہ یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کی تو سمجھ آئی ہے لیکن میں سارا نہیں سمجھ سکا۔ تو اسکالر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ یہ وہ اپنے آپ کو جتنا فصیح اور وہ سمجھتے تھے نا کہ ہم جتنے زبردست ہیں لینگویج کے اندر، جتنی ہمیں کمانڈ ہے، تو قرآن اس سے بہت ہائر تھا، تو وہ اس کو جو ہے وہ کمپریہینڈ نہیں کر پاتے تھے کہ کس طرح سے وہ اس کو مطلب کریں کہ یہ کس کیٹیگری میں اس کو فٹ نہیں کر پاتے تھے۔ ایک چیز تو یہ تھی، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا ہوا ہے اور ان کے دل بند ہیں، تو یہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ابھی ہم نے پچھلی کچھ آیتوں میں سنا ہے، یہ سورہ فصلت کی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس شخص نے، عتبہ بن ربیعہ نے ان سے کہا، عربی میں کہا، میں آپ کو اردو میں ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ اس شخص محمد کا معاملہ جو ہے نا کچھ بہت بڑی شان والا ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کرنے والا ہے یہاں پر عرب میں، اور اس کا پیچھا چھوڑ دو، اور ایک بہت بڑا سین کریٹ کرے گا دنیا کے لیے۔ اب اگین وہی بات ہے کہ بے شک یہ شخص مسلمان نہیں تھا، مگر عقل تو تھی نا، تو یہ اس کی وزڈم تھی جو کہ وہ یہ باتیں کر رہا تھا کہ تھوڑا سا قرآن سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا، جو کہ لوگ ساری زندگی قرآن پڑھنے کے بعد نہیں اس نتیجے پہ پہنچتے، اور اس نے 13 آیات سنی اور اس کے بیچ میں ہی جو ہے وہ اس نتیجے پر یہ شخص پہنچ گیا، تو یہ اس کی وزڈم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ اور پھر اس نے یہی ان کو کہا کہ اچھا، پھر اس نے ایک اور بہت عقل مندی کی بات کی، اور وہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو تنہا چھوڑ دو، یعنی کہ تم لوگ اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کرو، اس کو مارنے کی کوشش نہیں کرو۔ تو اگر تو دوسرے عرب، باقی کے قبیلے اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے مار دیا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، تمہارے ہاتھ صاف رہیں گے، ہمارے ہاتھوں پہ کسی کا خون نہیں آئے گا ناحق۔ اور ویسے بھی ان میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، ان کی کلچرل ویلیو میں نہیں تھا کہ اپنے ہی کسی بندے کو مار دیں نا، اپنی کسی قبیلے کے شخص کو مار دیں، اور لیٹ الون کہ وہ عبد المطلب کا پوتا ہو اور وہ اتنا ہائی رینکنگ ہو اور اس کا لیڈرز میں نام آتا ہو، تو ایسے تو کسی بندے کو مار ہی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ ان کو یہ کہہ رہے کہ اگر تو کسی باہر کے بندے نے آ کے مار دیا ان کو تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، تمہارے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان کا معاملہ عرب پہ پھیل گیا اور یہ جیت گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے عتبہ، کہ اگر یہ جیت گئے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ اوپر آ گیا، تو پھر یقین جانو کہ ان کی جو وکٹری ہے، ان کی جو فتح ہے، ان کی جو سکسیس ہے، وہ تمہاری بھی سکسیس ہوگی، کیونکہ ہمارے ہی خاندان سے تو ہیں وہ، ہم سب ایک ہی تو ہیں۔ تو اگر وہ جیت گئے تو وہ ہماری جیت ہے، اور اگر انہوں نے دنیا کے اوپر اپنے اس میسج کی وجہ سے قبضہ پا لیا تو سمجھو کہ تم نے دنیا کے اوپر قبضہ پا لیا۔
تو اور یہ کتنی فصاحت اور بلاغت کی بات ہے جو اس بندے نے کی اور ان کو سمجھائی، جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ اگر عقل کسی شخص میں ہے، مطلب ان قریش مکہ کے لوگوں میں سے، تو وہ اس شخص میں ہے. اس کو ایسے ہی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں پریز کیا. تو اس نے یہ فرمایا. اب یہ سب یہ کہنے لگا، یہ بڑا پریگمیٹک اور وائز، مطلب میں اس چیز سے امپریس ہوئی ہوں. آپ ساری زندگی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے رہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے رہیں، مگر وہ اس لیول کے، جسے کہتے ہیں نا کہ فیوچر اس پہ نہیں پہنچ پاتے کہ ایسا ہوگا دنیا میں، جو کہ یہ شخص ایک دفعہ جو ہے وہ سن کے اور وہاں تک پہنچ گیا. تو اب اس نے آ کے جس وقت یہ ساری باتیں کیں اس مابسٹر ٹولے میں، اور وہ ساری اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور ان کے بھی چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں، کسی کو غصہ آ رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عتبہ کہہ کیا رہا ہے. جب عتبہ اپنی بات ختم کر چکا تو ان سب نے پھر وہی کہا جو وہ سب کو کہتے تھے، عتبہ تمہارے اوپر بھی اس نے جادو کر دیا، تم اس کے جادو کے زیر اثر آ گئے ہو، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور جاؤ، ہمیں تمہاری بات نہیں سننی. یہ کہہ کر انہوں نے عتبہ کو ڈسمس کر دیا. یہ ان اٹ سیلف جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، جو کہ ہمیں بتاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس، قرآن کا معجزہ، اور لوگوں کے اوپر قرآن کی پاور جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے جو آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے نا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی. اور ہم مگر آج کے دور میں جو ہے نا، ہم دوسرے تیسرے چوتھے سب کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم کس طرح سے بات کریں اپنے فیلوز سے، کہ ہم انہیں کہیں کہ ہاں ہم تو نہیں مسلمانوں کے ایکشنز کنڈیم کرتے، لیکن ہم سٹل تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. ہم ہر ایک کو ہر وقت ایکسپلینیشنز دینے میں لگے رہتے ہیں. ہم لوگ طرح طرح کے لوگ تو دین ہی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنے نام تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ ان کر سکیں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے ساتھ، ان کو بتا سکیں نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کرنے کے لیے لوگ کس حد سے نہیں آج گزر جاتے. اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اصل میں کیا کرنا چاہیے. اصل میں صرف یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے. آپ قرآن آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن سے مقابلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وکٹری دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ نیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دین کو وکٹری ہونی ہے، تو اس میں میری اور آپ کی ذاتی وکٹری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ دین کی وکٹری ہے جس کو ہونا ہے. اینی ویز یہاں تک روکتے ہیں اس کو، کافی ہم نے کر لیا. مزید ٹیکٹک یوز کی کہ انہوں نے جیوز کے پاس ڈیلیگیشن بھیجا، جو مدینہ میں رہنے والے بنی اسرائیلی تھے، ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ بھائی تم ہمیں بتاؤ کہ ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں. ان کو وہ بھیجا، اور پھر اس کے بعد جب سب حربے ناکام ہو گئے تو پھر آخری حربہ ان کا آیا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لو، اب ان کو مار مار کے یہاں سے نکالو یا ان کی زندگیاں ختم کر دو. تو یہ دونوں ٹیکٹکس جو ہیں بڑی ڈیٹیل میں اگلے ہفتے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اشہد ان لا الہ نستغفرک و نتوب الیک وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.